کشمیر کا جغرافیہ، یہ مضمون شمیم احمد شمیم صاحب نے 12 جولائی 1968 کو لکھا تھا۔ تمہید: کشمیر کا جغرافیہ بغیر کسی تمہید کے شروع ہوتا ہے اور بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے متعلق ابھی تک ماہرین اراضی اور ریاضی یہ فیصلہ نہیں کر پائے ہیں کہ یہ ایک ریاست ہے یا ایک ملک۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ تاریخ کے ابتدائی دور میں یہ خطہ ارضی نہ ریاست تھی اور نہ ملک، یہ ایک بہت بڑا تالاب تھا۔ مچھلیوں نے اس تالاب کا پانی پی پی کر اسے خشک کر دیا اور اس طرح کشمیر کی ریاست وجود میں آ گئی، جو بعد میں آب و ہوا کے بدلتے ہوئے اثرات سے ایک ملک بن گئی۔ بہرکیف کشمیر ایک ملک ہے یا ایک ریاست، اس سوال کا تعلق کشمیر کے جغرافیہ سے زیادہ اس کی تاریخ سے ہے۔ جہاں تک کشمیر کے جغرافیہ کا تعلق ہے، اس کے بارے میں یہ عرض کر دینا کافی ہوگا کہ یہاں کا جغرافیہ یہاں کے موسموں کی طرح صبح و شام بدلتا رہتا ہے، اور معلوم نہیں اس مضمون کے آخر تک اس کا وہی جغرافیہ رہے گا یا نہیں جو مضمون شروع ہوتے وقت تھا۔ محل وقوع: کشمیر کا محل وقوع بہت بے محل ہے۔ یہ خود تو ہندوستان اور پاکستان میں واقع ہے، لیکن اس کے ایک حصے میں چین بھی آباد ہے۔ یہ خط استوا سے بہت دور مگر جنگ بندی لائن کے بہت قریب ہے۔ اس کے بیچوں بیچ ایک دریا بہتا ہے جو عمارتی لکڑی چرانے کے کام آتا ہے۔ جہلم نام کا یہ دریا بغیر کسی پاسپورٹ یا ویزا کے جنگ بندی لائن عبور کر کے ہندوستان اور پاکستان دونوں کا مذاق اڑاتا رہتا ہے۔ یہ دریا کوڑا کرکٹ ڈالنے، کشتیاں چلانے اور خودکشی کرنے کے کام آتا ہے۔ اس کے سینے پر ہانجی لوگ اور اس کے کنارے پر امیر و غریب دونوں طرح کے لوگ آباد ہیں۔ اس پر ابھی تک 9 پل بن چکے ہیں اور ابھی 9 پل اور بننے کی مزید گنجائش ہے۔ کشمیر تک پہنچنے کا راستہ بہت مشکل ہے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں کہ آدمی پہنچ ہی نہ پائے۔ اگر آپ کے پاس کافی پیسہ ہے تو ہوائی جہاز سے آئیے، اگر کم پیسہ ہے تب بھی ہوائی جہاز سے ہی آئیے، کیونکہ ہوائی جہاز اور بس کے سفر میں پیسے کا نہیں، وقت ہی کا فرق رہتا ہے۔ حدود اربعہ: کشمیر کا حدود اربعہ بھی اکثر بدلتا رہتا ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو پایا ہے کہ اس کے حدود کا حتمی تعین ہو چکا ہے یا نہیں۔ بعض لوگ برابر یہ ضد کر رہے ہیں کہ اس کا حدود اربعہ ابھی طے ہونا باقی ہے۔ اصل بات کیا ہے خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ کشمیر کے حدود اربعہ کے ساتھ چونکہ بہت سے ممالک کا حدود اربعہ وابستہ ہے، اس لیے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کا حدود اربعہ متعین کرنے میں ابھی کافی دیر لگے گی۔ فی الحال یہ خطہ ارضی چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ جنوب میں کوہ اندرا گاندھی، مشرق میں دیوار ماؤسی، شمال میں جنکوسی، مغرب میں ایوب خان نامی پہلوان پائے جاتے ہیں۔ یہ پہاڑ کبھی کبھی اپنی جگہ سے ہل کر ایک دوسرے سے ٹکرا کر گن گرج کی آوازیں بھی پیدا کرتے ہیں۔ اس کے مشرق میں جموں نام کا ایک سطح مرتفع بھی واقع ہے جسے کچھ لوگ اپنی جگہ سے ہٹا کر ہماچل پردیش میں لے جانا چاہتے ہیں، لیکن آب و ہوا کے شدید اختلاف کی بنا پر شاید یہ ممکن نہ ہو۔ اس لیے کچھ نوجوان جموں کی آب و ہوا کو تبدیل کر کے اسے کشمیر کا درجہ دینا چاہتے ہیں۔ کشمیر کی آب و ہوا کے متعلق بہت سی صحیح اور غلط باتیں مشہور ہے۔ مثلا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کشمیر میں جھیلوں کی بہتات ہے، لیکن یہ بات قطعی غلط ہے کہ یہاں پانی کی بھی بہتات ہے۔ اکثر کشمیری آب و ہوا سے محروم اور اکثر جھیلیں پانی سے بری پڑی ہے۔ سری نگر میں پانی کی اس درجہ کمی ہے کہ گرمیوں میں بہت سے لوگ رات کو شبنم جمع کر کے دن کو پیتے ہیں اور سردیوں میں برف پگھلا کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ سری نگر میں پانی کی اس قلت کے کئی اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر پانی چشمہ شاہی میں قائم ملک سپلائی اسکیم کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ یہاں سے کچھ بچ جائے وہ منسٹروں کے کتوں کو نہلانے پر صرف ہوتا ہے۔ اس طرح اکثر دیہات اور کنڈی کا تقریباً تمام تر حصہ پانی کی دولت سے محروم ہے۔ یہ لوگ زیادہ تر اپنے آنسو پی پی کر اپنے حکمرانوں کی بے وقت موت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ جہاں تک ہوا کا تعلق ہے، شہر سے باہر ابھی تک اس پر کوئی ٹیکس عائد نہیں ہوا ہے، اس لیے دیہات اور پہاڑوں پر رہنے والے لوگ پیٹ بھر کر ہوا پیتے ہیں۔ ان لوگوں کا گزارا ہی اسی ہوا پر ہوتا ہے۔ شہر میں میونسپلٹی نے پانی ہی کی طرح ہوا کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا ہے، اور نتیجہ یہ کہ شہر میں پانی ہی کی طرح ہوا بھی غائب ہو گئی ہے۔ اندرونی شہر میں کہیں ہوا کا نام و نشان بھی دیکھنے کو نہیں آتا، اور جس چیز کو ہوا سمجھ کر لوگ زندہ ہے وہ دراصل ان کی موت کی تمہید ہے۔
شہر کے کم آباد علاقوں میں کبھی کبھی ہوا کے جھونکے چلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، لیکن میونسپلٹی کے ڈر کی وجہ سے یہ بھی زیادہ دیر تک ایک ہی علاقے میں سفر نہیں کرتے۔ میونسپلٹی نے بڑی محنت اور عرقریزی سے سری نگر کی آب و ہوا کی تاثیر بدل کر رکھ دی ہے، اور اب تازہ ہوا بھی بدبو، عفونیت اور غلاظت کے عناصر بدرجہ اتم موجود ہوتے ہیں۔ بارش کے دنوں میں ہر گھر کا صحن ایک چھوٹی سی جھیل اور ہر شہرہ ایک چھوٹے سے دریا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہی پانی جمع کر کے پھر نلوں کے ذریعے شہری عوام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ شہر سے باہر جن قصبوں اور دیہات میں پانی کے نل لگائے گئے ہیں، ان میں سال میں 1 یا 2 بار پانی کا ظہور ہوتا ہے، اور جب کبھی اس قسم کی کرامت رونما ہو جائے تو دیہات کے سب لوگ نلوں کے گرد جمع ہو کر خدا کی قدرت کی داد دیتے ہیں۔ ایک گاؤں میں گاؤں والوں نے ایک بہت بڑے پیر صاحب سے تعویذ لے کر ایک نل کی گردن میں ڈال دیے کہ شاید اس میں پانی آ جائے، لیکن اس کے باوجود نل خشک رہا۔ اب اس نل کو شیطان نل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پچھلے 20 برسوں میں یہاں کی آب و ہوا میں بہت بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہے۔ پہلے یہاں کی آب و ہوا گرمیوں میں معتدل اور سردیوں میں سرد ہوا کرتی تھی۔ اب گرمیوں میں کبھی کبھی بے پناہ سردی اور سردیوں میں کبھی کبھی خاص گرمی پڑتی ہے، لیکن ایسا کبھی ہی ہوتا ہے کہ عام طور پر سردیوں میں شدت کی سردی پڑتی ہو۔ مثلا اس سال یہاں ایسی سردی پڑی کہ تقریباً 1.5 ماہ کے لیے ہندوستان اور کشمیر کا ناقابل تنسیخ الحاق تقریباً منسوخ ہو کر رہ گیا، اور اب ان دنوں اس قیامت کی گرمی پڑ رہی ہے کہ دلی اور کشمیر میں فرق کرنا ناممکن بن گیا ہے۔ اس طرح موسم سرما میں دلی اور کشمیر کے درمیان جو خلج حائل ہو گئی تھی، وہ موسم گرما کے دوران سکڑ سکڑ کر تقریباً ختم ہو گئی۔ غرض یہ کہ اب آب و ہوا میں اعتدال نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ سیاسی لیڈروں کے رویے سے متاثر ہو کر یہاں کی آب و ہوا بھی انتہا پسند ہو گئی ہے۔ ذرائع آمد و رفت۔ سیاح حضرات پٹھان کوٹ اور جموں سے ہوتے ہوئے اگر بانہال تک بصحیح و سلامت پہنچ گئے تو پھر وہ جواہر ٹنل سے گزر کر کشمیر میں داخل ہوتے ہیں۔ جموں سے بانہال تک کا راستہ بہت خوبصورت ہے، لیکن ہر خوبصورت عورت کی طرح بہت خطرناک بھی۔ اس راستے پر سرکاری بسیں، پرائیویٹ گاڑیاں، موٹر گاڑیاں اور فوجی گاڑیاں دن بھر رینگتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک پیدل قسم کا جانور بھی کہیں کہیں پولیس کی وردی میں نظر آتا ٹہلتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ATI یا DTI کہلاتے ہیں۔ یہ سواری کے کام نہیں آتا، لیکن سواریوں کو تکلیف پہنچانے میں ڈرائیور کی مدد ضرور کرتا ہے۔ شہر سری نگر میں آمد و رفت کے ذرائع کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: پیدل، ٹانگا، ٹیکسی اور کشتی۔ پیدل چلنا اس شہر میں سب سے زیادہ خطرناک اور مہنگا سودا ہے۔ خطرناک اس لیے کہ شہر کی سڑکیں ان دنوں کی یادگار ہے جب کشمیر ایک بہت بڑا تالاب تھا اور یہاں بڑے بڑے مگرمچھ رہتے تھے۔ ان مگرمچھوں نے اپنے لیے جو گڈھے کھود دیے تھے، ہماری سرکار نے انہیں آثار قدیمہ کی یاد کے طور پر محفوظ کر لیا ہے، اور اس بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں آپ کسی گہرے گڈھے میں لڑک کر اپنی ٹانگ نہ توڑ بیٹھے۔ شہر کی اکثر سڑکوں کے مین ہول بغیر ڈھکنے کے شہر میں خوشبو پھیلانے کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی راہگیر خوشبو کی تلاش میں اتنی دور چلا جاتا ہے کہ پھر واپس نہیں آتا، اور اگر آپ کے مقدر میں زندگی کے کچھ دن باقی ہو، تب بھی جب آپ گھر لوٹیں گے تو آپ کا نیا جوتا گھس گھس کر 4 برس پرانا ہو چکا ہوگا، اور اس طرح شہر کی سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے کے لیے آپ کو کم از کم ہر روز ایک نیا جوتا خریدنا پڑے گا۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ پیدل چلنے کی زحمت گوارا نہ کریں۔ ٹانگا ایک تاریخی سواری ہے اور شہر میں چھوٹے چھوٹے فاصلے طے کرنے کے لیے بہت کارآمد چیز ہے، لیکن ٹانگے پر بیٹھنے سے پہلے ٹانگے والے کا بغور جائزہ لیجیے، کیونکہ اس بات کا زبردست امکان ہے کہ آپ کو سفر کے آخر میں ٹانگے والے سے کشتی لڑنا پڑے۔ اگر ٹانگے والا جسمانی لحاظ سے آپ سے زیادہ مضبوط ہے تو ہرگز اس ٹانگے پر نہ بیٹھے۔ آپ ٹانگے والے سے پوچھیں گے کہ امیرا کدل یا زینا کدل تک کیا لوگے، تو جواب دے دے گا جو آپ کا جی چاہے، اور جب آپ منزل مقصود پر پہنچ کر کچھ دیں گے تو وہ آستین چھڑا کر حملے کی تیاری کر لے گا۔ اگر آپ شریف آدمی ہے تو چپکے سے وہی کچھ دے دیجئے جو وہ مانگ رہا ہے، ورنہ
آپ کی جان تو نہیں مگر عزت ضرور خطرے میں آئے گی۔ سرکار کی طرف سے ریٹ مقرر ہے، لیکن آپ اس دھوکے میں نہ آئیے کیونکہ یہاں کی سرکار کو ٹانگے والے بھی سیریسلی نہیں لیتے۔ صبح اور شام کے وقت ٹانگے کے کرائے میں کوئی فرق نظر آئے تو اس کی چنتا نہ کیجیے، کیونکہ شام کو یہاں ٹانگے والوں کا راج ہوتا ہے۔ ٹیکسی کو یہاں رائج ہوئے بہت دن نہیں گزرے ہیں، لیکن اس مختصر عرصے میں ہی قبول عام کی سند حاصل ہو گئی ہے۔ شہر میں چلنے والی ٹیکسیوں کا میٹر چونکہ مخصوص سیاسی حالات کی بنا پر خراب ہو گیا ہے، اس لیے اس کی شکایت نہ کیجیے، اور جو کرایہ ٹیکسی والا طلب کرتا ہے وہ دے دیجیے۔ ٹیکسی پر سوار ہونے سے قبل ہی اگر ٹیکسی ڈرائیور یہ پوچھے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو حیران نہ ہو جائیے، وہ اس لیے پوچھ رہا ہے کہ کہیں آپ کو شہر کے اندرون تو نہیں جانا، کیونکہ ان راستوں پر ٹیکسی تو کیا پیدل چلنا بھی مشکل ہے۔ ٹیکسی حاصل کرنے کے لیے آپ کو ٹیکسی سٹینڈ تک پیدل آنا پڑے گا، چاہے آپ کو ایسا کرتے ہوئے 2 میل کا سفر ہی کیوں نہ طے کرنا پڑے، کیونکہ پورے شہر میں صرف 2 عدد ٹیکسی سٹینڈ ہے، ایک پرتاپ پارک کے پاس اور دوسرا سیاحوں کے استقبالیہ مرکز سے باہر۔ کشتی کی سواری خالص سیاحوں کے لیے مخصوص ہے، اور سیاحوں پر لازم ہے کہ کشتی پر سوار ہونے سے پہلے کرایہ طے کر لے۔ کشتیوں کے خوبصورت ناموں پر نہ جائیے، جو نام جتنا خوبصورت ہوگا وہ اتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ شہر میں آمد و رفت کے 2 اور ذرائع بھی ہے، سٹی بس سروس اور آٹو رکشہ۔ جہاں تک ممکن ہو سکے ان دونوں خطروں سے بچے رہیے۔ سٹی بس سروس میں سفر کرنے کے لیے عمر خاص درکار ہے، اور آٹو رکشہ میں بیٹھنے سے پہلے زندگی کا بیمہ ضرور کروائیے۔ اب قابل دید مقامات کی بات۔ ویسے پورا کشمیر قابل دید ہے، لیکن کچھ خاص مقامات جو جغرافیائی اہمیت کے علاوہ تاریخی اہمیت بھی رکھتے ہیں، جو لوگ صرف بصارت رکھتے ہیں، انہیں گلمرگ، پہلگام، اچبل، نشاط، شالیمار وغیرہ اس طرح کے مشہور مقامات دیکھنے چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی رکھتے ہیں، ان لوگوں کو زینا کدل، حبا کدل، کنگن، علی کدل، صفا کدل اور چھتبل کے علاقے بھی ضرور دیکھنے چاہیے۔ اس کے علاوہ شہر میں اور کئی ایسے مقامات بھی ہیں جو قابل دید کی تعریف میں آ سکتے ہیں۔ مثلاً بڑشاہ ہوٹل میں رہنے والے سیاحوں پر لازم ہے کہ وہ کبھی کبھی اپنے ہوٹل کا عقب بھی دیکھ لے، تاکہ انہیں ہمارے شہر کی عظمت اور خوبصورتی کا صحیح اندازہ ہو جائے، خاص طور پر وہ حصہ قابل دید ہے جو ہوٹل کے کچن سے ملحق ہے۔ قابل دید عمارات کی بات۔ نئے سیکریٹریٹ کی عمارت صحیح معنوں میں قابل دید ہے، کیونکہ یہ فن تعمیر اور شوقیہ تقدیر کا ایک نادر نمونہ ہے۔ اس وسیع اور عریض عمارت میں ہزاروں لوگوں کی تقدیر الجھی ہوئی ہے۔ یہاں لاکھوں فائلیں سال ہر سال اس انتظار میں بیٹھی ہے کہ شاید کبھی ان کی تقدیر جاگ جائے۔ حکومت کو عوام سے محفوظ رکھنے کے لیے داخلے کے دروازے پر پولیس کا زبردست پہرا قائم ہوتا ہے، اور صبح 10 بجے سے 3 بجے تک صرف وزیروں اور ان کے رشتہ داروں کو ہی اس عمارت میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ 3 بجے کے بعد عوام کو اندر داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن اس سے قبل وزیر اور اعلیٰ افسر لوگ گھر چلے گئے ہوتے ہیں تاکہ اتفاقاً عوام سے ان کا سامنا نہ ہو۔ یہ عمارت بخشی غلام محمد نامی شخص نے تعمیر کروائی ہے، اور اس میں ان دنوں غلام محمد صادق نامی آدمی بیٹھا ہے جو صبح سے شام تک ان فائلوں پر دستخط کرتا رہتا ہے۔ گپکا روڈ پر آفندی صاحب کا وہ مکان بھی قابل دید ہے جس میں شری درگا پرساد رہتا ہے۔ یہ مکان آفندی صاحب کے جمالیاتی ذوق اور ان کے شائستہ مذاقی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس مکان کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ یہاں پچھلے 15 برسوں سے ایک ایسا شخص رہ رہا ہے جسے ہندو اور مسلم دونوں ہی نفرت اور حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور جس کی زندگی کا مقصد عیش و عشرت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس شخص کو پوری ریاست میں 10 آدمیوں کا اعتماد بھی حاصل نہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو 40 لاکھ عوام کا نمائندہ ظاہر کرتا ہے، اور اس طرح پچھلے 15 برس سے اقتدار اعلیٰ پر قابض ہے۔ یہ مکان اور اس کا مکین قابل دید اور قابل عبرت بھی ہے۔ اس شہر میں ایک عدد یونیورسٹی بھی ہے۔ کہنے کو تو یہ یہاں کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہے، لیکن دراصل یہ ایک چراگاہ ہے جہاں ملک کے پینشن یافتہ، ضعیف العمر اور ناکارہ لوگ عمر کے آخری ایام میں چرنے آتے ہیں۔ ایک عرصے سے یہ یونیورسٹی اپنے وائس چانسلر کی تلاش میں در بدر پھر رہی ہے، لیکن ابھی تک اس کی تقدیر سوئی پڑی ہے۔ وائس چانسلر کے لیے چونکہ کم از کم 80-82 برس کا ہونا بے حد ضروری ہے، اس لیے شاید اس یونیورسٹی کو ابھی بہت دیر تک بغیر وائس چانسلر کے ہی رہنا پڑے، کیونکہ اس عمر کے لوگ اب نایاب ہوتے جا رہے ہیں۔
यूनिवर्सिटी के साथ ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। इस कॉलेज का प्रिंसिपल ज्योग्राफिया का प्रोफेसर है और यहाँ इंजीनियरिंग के बजाय फसादात की तरबियत दी जाती है, इसलिए इसको कॉलेज के बजाय फितनागाह के नाम से भी याद किया जाता है। पिछले कई हफ्तों से यह कॉलेज बंद है और शहर में मुकम्मल अमन व अमान कायम है। इस कॉलेज की इमारत इसलिए काबिल दीद है कि इसका बेशतर हिस्सा इंजीनियरों ने जलाकर राख कर दिया है। सनअतें। रियासत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री यहाँ की पुलिस है, जिस पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होता है, इसलिए कश्मीर के इंडस्ट्रियल एस्टेट्स पर पुलिस का कब्जा है। मखसूस सियासी हालात की बिना पर ये इंडस्ट्री दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रही है और जूं जूं जमहूरी फजा आम होती जा रही है, जमहूरियत को बचाने के लिए पुलिस की सन्नत को भी फरोग दिया जा रहा है। अफवाहों की सन्नत भी जोरों पर है और अफवाहसाजी के लिए छोटे छोटे कारखाने शहर में फैले हुए हैं। इन कारखानों में सुबह से शाम तक हजारों अफवाहें तैयार करके दूर दराज इलाकों में भेजी जाती है। शहर की अक्सर आबादी इस घरेलू सन्नत में मसरूफ है और अंदाजा है कि तकरीबन 22 लाख लोग अफवाहें तैयार करने और फैलाने में हिस्सा लेते हैं। एक और बड़ी सन्नत अखबारात की है। शहर में अखबारात की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। एक साल कबल हफ्तावार अखबारात की सन्नत जोरों पर थी, अब रोजनामा अखबारात को फरोग हासिल हो रहा है। इस सन्नत को शुरू करने के लिए न सरमाए की ज़रूरत है और न महारत की, इसलिए शहर का हर बेकार और अनपढ़ आदमी अखबार का एडिटर बन जाता है। सियासी लीडरों को भी कश्मीर में अब एक अहम सन्नत का दर्जा हासिल हो चुका है। जो शख्स इतना अनाड़ी और जाहिल हो कि अखबार का एडिटर भी न बन सके, वो सियासी लीडर बन जाता है। इसलिए सियासी लीडरों की तादाद में रोज बरोज गैर मामूली इजाफा हो रहा है और रियासत की बहुत सी बेकार और नाकाबिल-कार आबादी इस सन्नत में जुट गई है। इस जमाने में सियासी लीडर की तैयारी में चूंकि ज्यादा मेहनत दरकार नहीं होती, इसलिए धड़ाधड़ लीडर तैयार हो रहे हैं। लीडरों की इस बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र कौम का बेड़ा गर्क होने में अब कोई शक व शुबा बाकी नहीं रहा।